اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور عالمی سطح پہ ایک ایسا بیانیہ بنائیں. دیکھیں ابھی غازہ جو ہے اس کی آبادی کشمیر سے بہت کم ہے، اور لیکن ان کی آواز جو ہے وہ بڑی طاقتوں کو اپنی پوائنٹ آف ویو اور اپنے نیریٹو کو ریویو اور ریفائن کرنے پہ انہوں نے مجبور کر دیا ہے. کشمیریوں کے زخم ایک بار پھر سے ہرے ہو گئے ہیں. جو ہندو انتہا پسند مودی سرکار کا فیصلہ تھا جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے. انٹرنیشنل کمیونٹی، میں نے پہلے کہا ہے کہ کیا آپ کشمیر کو غزہ بنانا چاہتے ہیں؟ آپ نے جہاد کو دہشت گردی سے لنک کر دیا. آپ نے کشمیریوں کو کی جو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے، جو ان کی رائٹ سیلف ڈٹرمینیشن ہے، آپ نے ان کو کہہ دیا جی یہ دہشت گرد ہے. کیا انٹرنیشنل کمیونٹی اتنے لمبے ڈبل سٹینڈرڈ کے ساتھ گزارا کر سکتی ہے؟ راشد صاحب، جب یہ ڈیسیجن آنے والا تھا نا تو ایک دو دن سے اس پہ کافی بات ہو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ امیدیں بھی کچھ وابستہ ہیں کشمیری عوام کو، لیکن بلیو یو می، آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ. مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی پر بھارتی سپریم کورٹ کا متصابانہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے. مقبوضہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے. بھارتی سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے. آرٹیکل 370A عارضی اقدامات تھا، جبکہ بھارتی سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 370 منسوخی کا فیصلہ قانونی تھا یا نہیں. نمسکار دوستو، جے ہند دوستو. بھارتی سپریم کورٹ کے ایتہاسک فیصلے کے بعد پاکستان میں اس وقت خوف کا ماحول ہے، کیونکہ پاکستانی اس وقت کافی زیادہ پریشان ہے. سپریم کورٹ نے 370 اور 35A کو پوری طریقہ سے خارج کر دیا، جس سے پاکستانی میڈیا کا رونا دھونا شروع ہو چکا ہے. کیا ہے پاکستانیوں کا ریئیکشن؟ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے، لیکن اس سے پہلے یدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کرو، شیئر کریں. جے ہند، وندے ماترم. کا وہ برقرار رکھا ہے بھارتی سپریم کورٹ نے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، چونکہ یہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہے کہ ود ان جو انڈین سسٹم ہے وہ کیا ہے، اور دوسرا اس کا پہلو ہے انٹرنیشنلی جو بھارت نے مجموعی طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ وہ کشمیر کے اندر جو کچھ بھی کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، دراصل اس کی عدالتیں اور پورے کا پورا قانون دستوری نظام اس کی سپورٹ پہ ہے. گویا کشمیر کے اوپر جو قبضہ ہے وہ نہ صرف عالمی قانون کے مطابق تو غیر قانونی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود جو انڈیا کا انٹرنل لیگل سسٹم ہے وہ اس قبضے کو جائز تصور کر رہا ہے. تو گویا اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا جو پورے کا پورا نظام ہے، جو انسانی حقوق سے متعلق ہے، جو اقلیتوں کے حقوق سے متعلق ہے، جو اس کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، ان سب کو انڈیا کے جو قانونی نظام نے ان کو مسترد کر دیا ہے. حالانکہ یہ ایک انٹرنیشنل کمٹمنٹ تھی، جو انڈیا ہے اسے یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ انٹرنیشنل کمٹمنٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ہاں قانون سازی کرے یا اپنی دستور میں ترمیم کرے اور پھر اپنی عدالتوں سے اس پہ مہر تصدیق ثبت کروا لے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے کے پورے بھارتی نظام کا جو چہرہ ہے وہ دنیا کے اوپر عیاں ہو گیا. حبیب صاحب، اقوام متحدہ کی قراردادیں اس حوالے سے واضح طور پر موجود ہیں جن پر آج تک عمل درآمد نہیں ہو پایا، اور بھارت کی ہٹ دھرمی وہاں پر ہمیشہ سے دیکھی گئی ہے. کیا یونائٹڈ نیشنز بھی، اقوام متحدہ بھی اس حوالے سے بے بس ہے؟ اب جو بھارتی سپریم کورٹ نے اس پر جس طرح سے آپ نے کہا کہ مہر ثبت کر دی ہے، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہو پائے گا؟ دیکھیے، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت یہ معاملات صرف قانونی نہیں ہوتے بلکہ سیاسی بھی ہوتے ہیں. سیاسی حوالے سے اس وقت دنیا میں جو پوزیشن بنی ہوئی ہے اس میں بھارت نے اپنے آپ کو بہرحال کسی نہ کسی درجے میں منوایا ہے، اگرچہ اس میں موقف پاکستان کا اصولی طور پر ٹھیک ہے. اور بعض ڈپلومیٹ سے میری بات ہوئی، وہ جو آف دا ریکارڈ گفتگو ہے اس میں تو مانتے بھی ہیں کہ پاکستان کا موقف کشمیر کے حوالے سے درست بھی ہے، اخلاقی طور پر بھی درست ہے، قانونی طور پر بھی درست ہے، عالمی قوانین کے جو اصول ہیں ان کے مطابق بھی درست ہے. لیکن جو سیاست ہے اس میں وہ حارج ہے، سیاست حائل ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں چونکہ بھارت کی صورت میں انہیں دنیا کو بہت بڑی منڈی نظر آتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کو ایک، جس طرح چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فیکٹری آف دا ورلڈ، تو ایکچولی جو مغربی دنیا ہے وہ بھارت کو فیکٹری آف دا ویسٹرن ورلڈ بنانا چاہتی ہے. تو جب آپ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اور کشمیریوں کے حقوق ہیں وہ دراصل دنیا میں عالمی سیاست کے بھینٹ چڑھ چکے ہیں. ابھی صاحب، جو موجودہ پاکستان کا کردار ہے کشمیر کے حوالے سے، جس طرح سے لابنگ کی جا رہی ہے یا مختلف پلیٹ فارمز پر اس حوالے سے آواز اٹھائی جاتی ہے، احتجاج ریکارڈ کروایا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکافی ہے؟ پاکستان کو اپنی لابنگ اس حوالے سے مزید بھی کرنی ہوگی؟
دیکھیں یہ ایک ٹرکی کوشچن ہے. لابنگ ہم پوری دنیا میں کشمیر کا مسئلہ تو اٹھاتے ہیں, جیسے اس وقت آپ بھی بات کر رہے ہیں تو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, مختلف ٹیلی ویژن چینلز کو دیکھا جاتا ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھا جاتا ہے, تو پاکستان اپنی آواز تو پہنچا رہا ہے. جہاں تک لابنگ کا مسئلہ ہے تو اگین اس سے پہلے ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا. ایک ایسے ملک میں جہاں پہ فی الحال یعنی امیڈیٹلی آپ کے ہاں کوئی منتخب حکومت موجود نہیں ہے جو پورے جس پہ کوئی پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جا سکے, پھر ایک مشترکہ موقف اختیار کیا جا سکے, پھر آپ کے ملک کے اندر خود آپ کے دستور کے تحت الیکشن نہیں ہو رہے, تو ہماری جو بہت ساری اندرونی معاملات ہیں وہ ہماری خارجی کارکردگی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ, مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہی ہونا ہے جو انہوں نے. جی بالکل ایسا ہی ہونا تھا, اور مجھے بھی کوئی خاص اس سے امید نہیں تھی. اف یو سی دا بینچ جو اس کی کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بی جے پی ایفیلیٹڈ جو اس کے ججز ہیں ان کا بایس واز ایبسولوٹلی کلیئر کہ دے آر کمپلائنٹ جوڈیشری, اور دے ول آلویز ٹو دا لائن آف آر ایس ایس ڈریون جو بی جے پی کا نیریٹو ہے, اور انہوں نے اس کو ویلیڈیٹ کرنا تھا. تو وہ انہوں نے ابھی ویلیڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, مگر ہمیں تو اس سے بالکل تعارض نہیں ہے, کیونکہ ہم تو اس بیسک پریمس کو نہیں مانتے جس کی بیسس پہ یہ اپنے انٹرنل اس کو ایشو سمجھ رہے ہیں, اور اپنے جو انڈین آرٹ جو کانسٹیٹیوشن کے تحت کسی چیز کا اسٹیٹس وہ ڈٹرمن کر رہے ہیں, ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہے. ہمارا تو بنیادی جو سٹانس ہے وہ روٹڈ ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن, اکارڈنگ ٹو وچ جو کشمیر کا کاز ہے یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے. جب وہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے تو پھر اس کا کانسٹیٹیوشن کے تحت آرٹیکل 370 ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. تو پاکستان کا آج جو سٹانس کا ایک قسم کا احاطہ ہو گیا ہے کہ یہ جنہوں نے وعدے وعید کیے تھے, یہ جو لیڈرشپ پرو انڈیا تھی, فاروق عبداللہ, اس کے بعد محبوبہ مفتی, پی ڈی پی, جن سے ان کو کچھ امید تھی, وہ امید بھی آج انہوں نے ان کی بھی توڑ دی ہے. ہمارا سٹانس وہ تو روٹڈ ان پرنسپل ہے, اینڈ دیٹ از کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, اور اس پہ جو انٹرنیشنل سیکورٹی کاؤنسل پہ جو ریزولوشنز ہیں وہ ابھی زندہ ہیں. اور اس سے بھی آگے بڑھ کے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جو ہے لیکن ہمارے سروائیول کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہماری شہرت بھی ہے, تو یہ ہمیں ایبسولوٹلی سو دیٹ از وائی ہم نے اس کو ابھی جو ان کا جو پلیبسائٹ از آر آپشن, سیلف ڈٹرمنیشن از آر سٹانس, اور وہاں پہ ہم نے ہر فورم پہ یہ آواز اٹھائی ہے. اور انٹرنیشنل لا کی جو یہ سرین وائلیشن ہے, آئی تھنک وی شوڈ گو on that to the international forums. انفارمیشن ڈومین میں تو یہی کام ہم نے کرنا ہے کہ قانونی اعتبار سے ہمارا کیس بہت سٹرونگ ہے. جس طرح ڈاکٹر منیر لودھی نے بھی کہا, ہمارے پاس 11-12 کے قریب سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز ہیں, اور یہ جو بھارتی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے اس کے قانونی حیثیت اور ان سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ یہ بھارت نے ایک موقع پرووائڈ کیا ہے پاکستان کو اور کشمیریوں کو کہ وہ یہ ثابت کریں کہ بھارت جو ہے وہ نہ صرف عالمی قوانین اور یو این سیکورٹی کاؤنسل جس کا وہ پرماننٹ ممبر بننے کا خواہاں ہے اس کی قراردادوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا, ان کی صریحاً وائلیشن کرتا ہے, اور ان کے جو کورٹس ہیں وہ بھی آزاد نہیں ہیں, بلکہ وہ ہندوتوا کے نظریے کو ایک قانونی عملی جامہ پہنانے میں ملوث ہیں, اور وہ خود اپنے آئین اور عالمی قوانین کی کوئی پاسداری نہیں کرتے. تو یہ بیانیہ ہمارے, میں سمجھتا ہوں صرف حکومت نہیں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز, ہمارے تھنک ٹینکس, ہمارا میڈیا, ہماری ڈائسپورا, ان سب کو مؤثر انداز میں اٹھانا ہوگا, اور یو این سیکرٹری جنرل کو ہمیں خطوط لکھنے چاہیے, ان کو ای میلز لکھنی چاہیے. امریکہ کے یو ایس کانگریس کے جتنے اراکین ہیں ان کو, جتنے پاکستانیوں کشمیری امریکہ میں موجود ہیں ان کو ای میلز اور لیٹرز لکھنے چاہیے. برطانیہ کی پارلیمنٹ میں جتنے اراکین ہیں جو کہ کشمیری اور پاکستانی اوریجن کے ہیں ان کو یہ معاملہ برٹش ہاؤس آف پارلیمنٹ میں اٹھانا چاہیے, یورپین یونین میں اٹھانا چاہیے, یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل میں اٹھانا چاہیے,
اور हर उस फोरम पे उठाना चाहिए जिसके जरिए से हम भारत की जो असलियत है वो दुनिया के सामने ला सकें, जो कि बतदरीज उसकी अपनी गलतियों में से, जिसमें से आज भी उसने एक बहुत बड़ी गलती की है, इजाफा हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने आ रही है। कभी वो रॉ के एजेंट्स के जरिए अमेरिका में अपने सियासी मुखालफिन को असैसिनेट करने की कोशिश करता है, कभी बरतानिया में, कभी कनाडा में, और अब उसके ये भी साबित हो चुका है कि जो उसके कानून का पूरा निज़ाम है और उसकी आला तरीन अदालतें भी जो हैं वो भी आज़ाद नहीं हैं, बल्कि दरअसल वो हिंदुत्वा के तंग नजरी और नफरत पर मबनी जो सोच है उसको अमली जामा पहनाने के लिए कारफरमा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की भी गाजा की तरह ठुकाई होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फड़फड़ा रहा है। पाकिस्तान के पास ना खाने को रोटी और ना जेब में पैसा है, उसके बाद भी ये भिखमंगे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्योंकि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले ही साफ कर दिया, यदि पाकिस्तानी राजी से पीओके को नहीं छोड़ते तो पाकिस्तान के दांत मल करके पीओके ले लिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से पीओके को अपने कब्जा में ले रखा है, वो भारत का अभिन्न अंग, और पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी खाली करना होगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर पर अपना फैसला सुनाया, उससे पाकिस्तानियों की जल भुन करके राख हो गई। पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से कश्मीर के नाम पर दुनिया में जिहाद फैलाया है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। वो आतंकवाद की पाकिस्तान की फैक्ट्री पूरी तरीक़ा से बंद हो चुकी है। यही कारण है कि पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फड़फड़ा रहा है और पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेचैन नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।